السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے ماں بہنوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ چلیے دعائیں پڑھتے ہیں۔ فرسٹ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اوپر ان کے، اَأَنذَرْتَهُمْ ڈراؤ تم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، و اور، علی اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، و اور، علی اوپر، ابصارہم ان کے آنکھوں کے، غشاوہ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے نگاہوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کرنے کو کفر کہلاتا ہے، حق کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر یعنی انکار، حق کو چھپانا، خواہ وہ قریش ہو، اہل کتاب میں سے ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو۔ ڈرانا یعنی برے انجام کے بارے میں ڈرانا، ڈرانا یعنی برے انجام کے بارے میں ڈرانا۔ ڈرانا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں خیر نہیں ہوتی، اور دوسرا ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں خیر ہوتا ہے۔ خیر یعنی کسی کی بھلائی ہوتی ہے، وہ خیر کا بات ادھر ہو رہا ہے، جو بھلائی کے لیے ڈرانا ہو وہ خیر ہے، یہاں پر مراد وہ خیر ہے۔ اب دوسری آیت دیکھیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، دل بند ہے، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، پڑا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب میں آیت نمبر 6 کو، پہلی آیت کو میں اس پر کوٹ کروں گی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، کس لیے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ بیکاز اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، دل بند ہے، ماننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور ان کے کانوں میں بھی مہر لگا دی، سنا انسنا کر دیتے ہیں، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سو اللہ نے کیوں مہر لگا دی؟ اللہ نے مہر لگا دی تو ان کی کیا غلطی ہے؟
تو بات یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا کے نہیں پیدا کیا تھا، ان کو اللہ نے مہر لگا کر ہی نہیں پیدا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا پارسی بناتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ماحول اثر کرتا ہے، اس سے باہر کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں جاتی، دوسری آواز کو قبول نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے کان، آنکھ، دل سے یہ سلوک کرے تو پھر اس کا ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ اس سے صلاحیت چھین لیتا ہے، ہدایت کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کان، آنکھ، دل ہمارے باڈی کے آرگنز ہے۔ کان کا سننا، آنکھ کا دیکھنا، دل کا سوچنا۔ اب اگر کوئی سننا نہیں چاہتا، جو اس کے انٹرسٹ کی بات ہی نہیں، وہ صرف وہی بات سننا چاہتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، جس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو سنتا نہیں، کہتا ہے چپ 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 مجھے نہیں سننا، بیکاز وہ اس کے خواہشات کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نزدیک کی آواز سنائی نہیں دیتی لیکن دور کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی دلچسپی دور کی آواز میں ہے۔ دو لوگ کہیں سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ کو بہت انٹرسٹ ہے کہ مجھے بھی پتا چلے یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ سمجھ میں گیا آپ کو؟ اب ایک ایگزامپل دیکھیں، آپ سوچیں آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی باتیں سنائی نہیں دے رہی ہے، کیوں؟ آپ کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ سمجھ میں گیا؟ یہی مہر لگنا ہے، یعنی آپ دوسرے باتوں میں مشغول رہیں گے، آپ دوسرا بات سننا چاہیں گے تو اللہ کی باتیں آپ کو سنائی نہیں دیں گی، جو سننا ہے وہ باتیں آپ کو سنائی نہیں دیں گی۔ دیکھنے کا بھی آپ دیکھیں، فار ایگزامپل آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، بہت سے کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ جو آپ کو چاہیے، جو آپ کی خواہش ہو، جو آپ لینا چاہتے ہیں وہی آپ ڈھونڈتے ہیں، دوسرے چیز آپ کو اس وقت دوسرا چیز نہیں دکھائی دیتا، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہی آپ لینا چاہیں گے، جس میں انٹرسٹ ہوگا وہی سنے گا، جو چیز آپ کے خواہشات کے مطابق ہوگا اسے آپ سوچوں کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے فزیکلی جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے، یعنی فزیکلی ہم جو چیز کی عادت نہیں ہوتی ہے، جو استعمال نہیں کرتے ہم، وہ ڈل ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ہمارے دل کو حق کی تلاش کے لیے نہیں جگاتے، جب ہم اپنے آنکھوں کو حق دیکھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، جب ہم اپنے اسی کانوں سے دنیا بھر کے کہیں خرافاتیں سنتے ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے نہیں استعمال کرتے، تو حق کہاں سے آئے گا؟ مہر نہ لگے گی تو کیا ہوگا؟ آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی ابھی بھی ایک چانس ہے آپ کے پاس کہ آنکھوں پر پردہ ہے، پردہ آپ ہٹا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کے آنکھوں پر پردہ ہے؟ یعنی چانسز باقی ہے، اگر کھول لی آنکھیں، قبول کر لیا تو، حق کو قبول کر لیا تو آگے بڑھ جائیں گے آپ، ورنہ ہدایت کی چانس نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس کا دل کفر پر مطمئن ہوگا، یعنی اس نے کفر کو ایکسپٹ کر لیا، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کیوں؟ Why? Because ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Because انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔
یہ مہر ان پر پڑتا ہے جو آخرت کے مقابلے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ہم الغافلون، اور اللہ انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے غافلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایسا غافلوں کے ساتھ، جو غفلت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 to 108 تک کی آیت ہے۔ آپ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوش ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کو کہاں سے دکھائی دے گی؟ بڑے بڑے مالز وغیرہ پہ اٹریکٹ ہیں آپ کا دل، تو آپ کو اللہ کے بارے میں کہاں سے سوچیں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہم سب کو اپنے لائف سٹائل میں غور کرنا چاہیے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو اپنے لائف سٹائل میں غور کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کفر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر نوازے، آمین۔ اب میں کفر کے بارے میں چند باتیں کروں گی۔ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ مومن الغیب کو مانتا ہے اور کافر وہ ہوتا ہے جو غیب کا انکار کرتا ہے۔ جن چیزوں کے ان پر ایمان لانے کو کہا گیا اس کو نہ ماننا ایک کفر ہوتا ہے۔ یہ کفر اعتقادی کفر ہے۔ کیسا کفر ہے یہ؟ اعتقادی کفر۔ اب دوسرا دیکھیں، نماز کا انکار کرنے والے عملی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی وہ بیسک چیزیں تو مان جاتے ہیں لیکن جب اللہ رسول کا حکم آتا ہے تو وہاں انکار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہ عملی کفر ہے۔ آخرت کا یقین نہ ہونا یہ کفر کہلاتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے دل اور زبان کا اقرار ضروری ہے۔ ایمان لانے کے لیے کیا؟ دل اور زبان کا اقرار ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔